ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا پروگرام اصلاح کی باتیں آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام آپ کی ان کالز پر مشتمل رہے گا جن کو ہم پروگرام میں ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم، وقت کی کمی کے باعث جن کو ہم شامل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آج آپ کی وہ کچھ کالز ہیں، وہ بھی جتنی ہیں وہ ساری بھی شامل نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ اگر ہم صرف آپ کی کالز ہی پلے کریں تو تقریباً آدھا گھنٹہ کم و بیش ہمارا کیا ہے اس میں نکل جائے گا۔ تو بہرحال آج ہماری نیت ہے انشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ اس بات پر جو ہے وہ مشاورت ہو گئی تھی صاحب کی طرف سے، یہ ہمیں ملا حکم کہ ان کالز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الفاظ کا چناؤ، بولنے کا انداز، علم کی کمی، سلیقے کی کمی، یہ سب کیا تربیت کے اندر ہی آئے گا؟ ہم کہیں گے کہ اس کی تربیت کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جی، یہ بات درست ہے کہ اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاملات پر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرمائی، بولنے کے تعلق سے اور دیگر حوالے سے۔ اور تربیت کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ ہمارے انداز کو بھی دیکھ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اولاد والدین کو دیکھ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر والدین میں سے تو تڑا کی عادت ہوگی اور اس طرح کا انداز اختیار ہوگا تو بچوں کی زبان پہ بھی تو اور تیرا نکلے گا۔ اگر والدین آپ جی جناب سے بات کریں گے تو بیٹی کی زبان پہ بھی آپ جی جناب آئے گا۔ تو ادھر آئیے، ادھر بیٹھیے وغیرہ وغیرہ کر کے۔ تو اس کا تعلق بہت زیادہ تربیت سے ہے، تعلیم سے بھی ہے، لیکن تربیت میں پھر دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ کا تربیت آپ کے قول کے ذریعے، اور ایک تربیت آپ کے فعل کے ذریعے۔ تو دونوں طرح کی تربیت سے الحمدللہ سامنے والے پر، معاشرے پر اثر پڑتا ہے اور لوگوں کے انداز و مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ ایسا آج کل جو ایک پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بچے جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں، آپ ان کو سمجھائیں وہ بات سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کو بتائیں وہ بات دیکھتے نہیں ہیں۔ مجھے اپنا چائلڈہڈ جو ہے وہ یاد ہے، ہم جب آتے تھے اپنے بچپن میں اسکول سے مطلب آ رہے ہیں تو جوتے یہاں اتاریں گے، بیگ یہاں رکھیں گے، کپڑے چینج کریں گے، تو وردی جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ رکھیں گے اور یوں پہنیں گے، یعنی یوں ایک یہ سلسلہ کار تھا۔ اچھا ابھی بچوں کو بولیں تو بچے مطلب کیا کریں گے، جیسے ہی آئیں گے جرابیں ادھر پھینکیں گے، بوٹ ادھر پھینکیں ہر گے، جگہ بیگ نہیں، یہاں رکھیں گے۔ سلمان ہر جگہ نہیں، مطلب نہیں ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ بچے آتے ہیں اور سلیقے سے اپنے جوتے جہاں اتارنے وہاں اتارتے ہیں، جہاں ساکس اتارنے وہاں اتارتے ہیں، بیگ جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں گے۔ اور آپ کو بڑی تعداد ملے گی، میں سب 100% نہیں کہہ سکتا، بڑی تعداد ملے گی بچے آ کر باتھ روم میں جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے چینج کریں گے۔ تو یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کہ شروع میں تو نہیں کریں گے نا، جیسے آئے تو نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ان کو بار بار کہتے رہیں گے اور جب وہ آئیں گے دیکھیں گے والد صاحب یہاں جوتے اتارتے ہیں، امی یہاں چپل اتارتی ہے، امی وہاں پر اپنا کپڑے رکھتی ہے، ابو یہاں پر یہ کرتے ہیں، ابو بھی جب دفتر سے آتے ہیں تو پہلے یہ سارا کر کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور فریش ہو جاتے وغیرہ وغیرہ۔ جب گھر کی روٹین اس طرح ہوگی نا، بچے تو شروع میں چیزیں زمین پہ بھی پھینکیں گے،
اب بچے زمین پہ جب چیزیں پھینکیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کو اٹھا کر اب بچے کو کہیں گے بیٹا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو، تو بچے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. تو یوں اس طرح کا نظام گھر میں بنانے سے الحمدللہ بن جاتا ہے، اور کئی گھروں میں بنا ہوا بھی ہوتا ہے. اب جن گھروں میں نہیں ہے وہ آج سے کوشش کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ان کا بھی بننا شروع ہو جائے گا. جی کال دی. احسن طاری اسلام آباد سے، آج کے اس پرفتن دور میں ہم عام مسلمان خاص طور پر نوجوان اپنی نماز، اخلاق اور دین سے وابستگی کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مصروفیات ہمیں دین سے دور کرتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں، اس میں کیسے تربیت کی جائے؟ مجھے وہ دنیا کی مصروفیت سمجھائے کہ وہ کیسے دین سے دور کرتی ہے. دین سے دور کرنے سے میں تو سمجھ نہیں پایا ہوں گا دین سے کیسے دور کرتی ہے دنیا کی مصروفیت. ٹھیک ہے بندہ گھر میں وقت دیتا ہے، گھر میں آدمی کاروبار پہ وقت دیتا ہے، تو اس میں دین سے دوری کہاں آتی ہے؟ آپ پانچوں نمازیں آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے، آپ کو آپ کا علم حاصل کرنا ہے. دین سے دوری مجھے تو تھوڑا سا کلیئرٹی تھوڑی ہو جائے کہ دین سے دوری کیسے آتی ہے. ہاں آپ گناہوں میں مبتلا ہیں، غفلت میں مبتلا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ آپ کے فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی ضرورت کا جو علم ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور گھر میں جو وقت دینا ہے اپنی فیملی کو وہ آپ دے رہے ہیں، خوشی میں غمی میں شرکت کر رہے ہیں، اور جہاں شرکت کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں سے آپ رک رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہی ایک لائف ہے. کیا ہے مطلب کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ہے. کاروبار کرتے تھے، گھر پہ وقت دیتے تھے، مسجد میں آ کر نمازیں ادا کرتے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے. تو ایک اس طرح کی اگر ایک روٹین آپ کی بنتی ہے تو پھر دین سے دوری کیسے بنے گی؟ تو آئی تھنک کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے. غور طلب چیزیں ہیں، اس طرح دین سے دوری بظاہر بنتی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے عموماً بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار مولانا کچھ دنیا کا بھی کر لو، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. مولانا کو لوگ عموماً کہتے ہیں مولانا کو دنیا کا کر لو. مولانا کیا دنیا کا کرے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا کو؟ یا مولانا دنیا کا کر تو مولانا کیا کرے؟ بھائی مولانا کی شادی ہو گئی ہے، مولانا کا گھر ہے، مولانا خوشی میں جاتا ہے، مولانا غم میں جاتا ہے، یعنی شادی میں جاتا ہے، موت میت میں جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے. مولانا اپنا روزگار لے کر چل رہا ہے، یا کہیں بھی کوئی نہ کوئی اس کا الحمدللہ ایک اچھا سا روزگار تو ہے، جب وہ مارکیٹ میں ہے یا مسجد میں ہے یا مدرسے میں یا کہیں بھی ہے تو صحیح نا، روزگار ہے. تو مولانا کیا کرے؟ کھانا کھا رہا ہے مولانا، کیا کرے؟ یہ مراد تو نہیں کہ مولانا کچھ گناہ بھی کر لیا کرو معاذ اللہ، کچھ غفلت کی زندگی بھی گزار لیا کرو معاذ اللہ، یہ مراد تو نہیں ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو زندگی تو گزاری جا رہی ہے، زندگی میں ایسا کیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کہے کہ یار یہ بھی کر لیا کرو؟ تو جو زندگی ہے وہ یہی ہے، اٹھنا ہے، کام کاج پہ جانا ہے، اور کھانا پینا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، خوشی غمی میں شرکت کرنی ہے، رشتہ داروں کے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پڑھ لیں، سچ بولنا ہے، خیانت نہیں کرنی، امانت ادا کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، گانے باجے نہیں سننے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، بد نگاہیاں نہیں کرنی، زبان کی حفاظت کرنی ہے. اگر کوئی سارا اپنی زندگی گزارتا ہے کیا پرابلم ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح تھوڑے سے مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر ہم کسی کو ویسے بھی دین کی طرف بلاتے تو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا بھائی دین کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گناہ سے نکل کر اپنی زندگی کی طرف زندگی کے بدلے بھائی یہ ہے دین کی طرف بلانا. کیا ہے؟ جب گناہ کے جو معاملات ہیں اس سے نکل کر آ جائے، آپ کی لائف کی جو روٹین ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی، نتھنگ، بلکہ برکت آ جائے گی، اور جو کام نہیں کر پاتے وہ کام آپ کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح جی کون؟ کچھ لوگ باہر کے لوگوں کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں تاکہ اچھا تاثر قائم ہو، مگر گھر میں ان کا اخلاق بالکل مختلف ہوتا ہے. کیا اچھی اخلاق صرف کسی فائدے، تعریف یا اچھا امیج بنانے کے لیے ہونے چاہیے، یا ایک مسلمان کو ہر حال میں ہر جگہ صرف اخلاص کے ساتھ یکساں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ ایسے دورے معیار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی سبق آموز واقعہ یاد ہو تو ضرور ارشاد فرمائیے. ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ
ہیں کہ باہر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہیں. یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص دکان پر بیٹھا ہے، سیٹ ہے، اور اس کے سامنے گاہک آتا ہے تو بڑا بیچتا گاہک کو کہا رہا تھا، پھر وہ گاہک جو اس کا سیلز مین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بڑی شفقت سے بات کر رہا تھا، بیٹا وہ والا کپڑا جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، ہاں یہ بیٹا یہ کسی چیز ہے، بوتل تو پئیں گے نا، بوتل تو نہیں، بوتل تو چلے گی، بیٹا بوتل لے نا جلدی سے، ٹھنڈی بوتل ہے نا، ٹھنڈی. اچھا بیٹا وہ والا دیکھ، ارے بیٹا وہ بس آپ دیکھ نہیں رہے، ان کو تھوڑا سا مہنگا والا چاہیے بیٹا، ہاں وہ والا. بوتل پی گیا، میں دوسری دکان میں دیکھ لوں، تھوڑا سا مارکیٹ چیک کر لیتا ہوں، ہاں کر لے. ادھر گیا، سمجھا رہا تھا وہ والا وہ اٹھا کر نہیں دے رہا تھا، تو سمجھ آتی نہیں ہے، اور تو بھی کیا نیند نہیں ہوئی کیا تیری رات کو؟ بوتل بھی پی گیا، گاہک بھی نکل گیا. مارکیٹ چیک کروں گا، چیک کر لے، مارکیٹ کر لے چیک بھائی. بوتل لگ گئی میری داؤ پہ، چل اب وہ بوتل میں اترا ہی نہیں، پی گیا. اب یہ جو اس کو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ، گاہک کے سامنے بچھ رہا ہے، گاہک کے سامنے اپنے سیلز مین سے، اپنے ملازمین سے ایسی شفقت سے باتیں کر رہا. ادھر گاہک گیا، اسے ان ملازمین کو پتا ہے کہ اب سودا ہوا نہیں، اب یہ ساری جو ہے نا وہ نفع ہم سے وصول کرے گا، یہ بول کر. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اخلاق جو ہے نا اس کو کہتے ہیں معاشی اخلاق، شرعی اخلاق نہیں. کہ کمانے کے لیے تو اخلاق آ گئے، لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ جو بعض اوقات جو ٹیلی فون آپریٹ پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، جی کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی، جی آپ 15 سے 20 منٹ سے بات کریں، مجال ان کو غصہ آ جائے. ہو سکتا ہے یہ ہوں ہی ایسے، لیکن یہ نہیں پتا یہ جتنا انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا کسٹمر کو فیس کرنے میں، گھر جا کر وہ سارا نکالے، وہ بولے آپ یا تو نوکری چھوڑو کہ ہم پر رحم کرو. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں. اگر اخلاق اللہ کے لیے تو ہر ایک کے ساتھ بندہ حسن اخلاق سے پیش آئے گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تو تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اس نے اخلاق کا پیکر بننا چاہیے اور ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی باہر واقعہ تو مجھے یاد آ رہا ہے جیسے آپ نے کہا تھا، لیکن میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دے دی. واقعہ سناؤں گا تو کافی تفصیل میں چلا جاؤں گا، تھوڑا ڈیٹیل میں واقعہ تھا. تو یہ ہے کہ آدمی کو ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے، اخلاق ہی رکھنا. ایسا نہیں ڈبل اسٹینڈرڈ سے مراد ہے کہ باہر بدتمیز ہے تو میں گھر میں بدتمیز رہوں گا. میں اگر باہر مطلب کہ کڑوی زبان ہے تو میرے گھر میں بھی کڑوی، میں بھائی جو جیسا ہوں نا ویسا ہی ہوں. ہاں زبان میری کالی ہے، کالی کیوں دھو لے بھیا، کیوں زبان کالی لے کے گھوم رہا ہے؟ کیا وہ کیسے دھلے گی؟ اخلاق کے پانی سے دھلے گی، نرمی سے پانی کے دھلے گی. تو کالی زبان لے کے کیا کرو گے؟ ہم حق بات کرتے بھیا، حق بات کرتے، حق بات بھائی، حق بات حق ادا سے کی جائے گی. بات حق ہے، طریقہ نا حق ہے. بات درست ہے، طریقہ غیر درست ہے. بات صحیح ہے، طریقہ غلط ہے. تو آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لوگوں کے دل ٹوٹے، جگر پھوٹے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حسن اخلاق کا مظاہرہ، نرمی، پیار، محبت، شفقت، سمجھانا، باہر بھی اسی طرح، گھر میں بھی. اچھا یہ مردوں کے لیے خالی نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کو بھی اپنے آپ کو با اخلاق بنانا. تمیز، اس کو کہتے ہیں تمیز، تہذیب. تمیز و تہذیب یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے. ایٹیکیٹس، مینرز، بیہیویئر، آؤٹ اسٹینڈنگ ورڈز ہیں یہ. اور یہ جس پرسنالٹی کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا، اس پرسنالٹی کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنا دیتے ہیں. مگر یہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ جو اخلاق کے پیکر ہو. اسپیشلی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو با اخلاق بنائے. اور با اخلاق لوگوں کو غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، جلدی نہیں آتا، اور بہت جلدی چلا جاتا ہے. اور یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. برے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. دلوں میں رکھنے والے اچھے نہیں ہوتے، بغض و کینہ پالنے والے اچھے نہیں ہوتے. یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنے والے لوگ، یہ بڑے ہی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، بڑے عالیشان لوگ ہوتے ہیں.
جو لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ان کے لیے وہ مطلب کہ غلط زبان استعمال نہیں کرتے۔ آفیسز میں، دفاتر میں، جاب پر، اپنے ادارے کے اندر وہ اپنی زبان اپنے اخلاق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ واقعی ان کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لوگ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، یار یہ اچھا آدمی ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسی لوز ٹاک ہو جائے، کوئی ایسی رف ٹاک ہو جائے یا کوئی شاؤٹنگ ہو جائے، کوئی بھی ایسی اللہ نہ کرے مس بہیو اگر اسے سرزد ہو جائے تو وہ فوراً ایکسکیوز کر لیتے، یار وہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی، وہ جیسا کرنا نہیں چاہیے تھا، انشاءاللہ۔ یہ جب بندہ عادت پیدا کر لے گا نا، اگر بسا کر تو بیوی نے اگر شوہر کے ساتھ ایسا کوئی رویہ کیا اور فوراً کہہ لے وہ اس وقت میرے سے نکل گیا منہ سے، پلیز معاف کر دیجیے گا۔ اب یہ جو معاف کر دیجیے گا، آپ معاف کر دینا، اگر بول دے تو یہ بنے کیوں کیا، بولے کہ ٹھیک ہے نہیں معاف کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر آپ بول نہیں وہ کیا بول رہی تھی، تو ہاں وہ معافی نا، نہیں بولتی معافی، اور وہ آپ نے مومنٹ مس کر دی، بڑی مشکل سے ہم نے بتیجے میں سمجھایا، اگلی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے تھوڑا سا دل بڑا کر کے اچھا چلے ٹھیک ہے، ہاں یہ سمجھا رہے تو سمجھ میں آیا، میں نے سمجھا تھا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، پھر سے فائٹنگ شروع ہو جائے گی۔ تو بھائی موقع کو سنبھال لیا کرو یار۔ تو جب آپ معافی مانگنے گے نا، معافی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نفس پر معافی بڑی گرا ہے، یہ جو ہمارا جو شریر نفس ہے نا، اس پر معافی بہت ہی گرا ہے، بہت ہی معافی اس پر بھاری پڑتی ہے۔ معافی کی عادت ہو گئی نا تو آٹومیٹیکلی اس طرح کی عادتیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بڑی سمارٹ زندگی بن جائے، بڑی خوبصورت زندگی بن جائے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ مشکل ہے، آپ کے لیے ہوگا مشکل، میں نہیں کہتا کہ آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن ہر ایک کے لیے مشکل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بن تو سکتا ہے، ٹرائی تو کریں آپ۔ مزہ نہ آئے تو بتائیے گا، کال ہی کر دیجیے گا مزہ آئے۔ ٹھیک ہے، مرحبا جی کا ماشاءاللہ سلیمان بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور نگران شورا اور پوری دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو، مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کی بھی خیر فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو اصلاح کی باتیں، اب یہ سوال پوچھنا تھا، بعض بندے کہتے ہیں کہ جو ہے نا سچ کو مرچیں ہوتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ سچ جو ہے وہ واقعی حقیقت میں کڑوا ہوتا ہے؟ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی۔ دیکھیں کہتے ہیں سچ کروا ہوتا ہے، یعنی کہ سچ بندہ برداشت نہیں کر پاتا، جب آپ کسی کو سچ کہتے ہیں تو، مگر اب مسئلہ یہاں ہے کہ آپ نے کہا کہ آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، ہاں تو وہ ہے، مطلب وہ آئینہ کیسے دکھایا، آئینہ کیسے دکھایا؟ نہیں، بات اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور سچی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کا انداز اچھا رکھیں گے، ہاں یہ دیکھ آئینہ، دیکھ اپنا منہ، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ اب وہ اس کے سامنے آئینہ رکھے کہ ماشاءاللہ کتنے پیارے کپڑے پہنے یار، ارے کسی کی اگر آپ کو کوئی کمزوری بتانا چاہتے ہیں، سچ بتانا چاہتے ہیں، تو اس کی کچھ خوبیوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سینڈوچ میتھڈ، واہ، اس کو سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں، اوپر بھی بریڈ، نیچے بریڈ، بیچ میں چیزیں ڈال دی، سینڈوچ میتھڈ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر برا لگنے کا بھی ہوگا تو کم برا لگے گا۔ ہاں سچ بھاری پڑتا ہے، اصلاح بھاری پڑتی ہے، جبکہ آپ سچ میں، اچھا سچ بھی ہے نا کہ بھائی سچ کروا ہوتا ہے، بھائی کسی کی سچ تعریف کریں گے تو تھوڑی کو کڑوا لگے گا، یار آج تو آپ بڑے اچھے لگے نا، واقعی اچھا لگ رہا، بولا نہیں کیوں اچھا بولا میرے کو، تو پتہ نہیں ہے سچ کڑوا ہوتا ہے، بول میں برا لگ رہا ہوں۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا، اب کون سا سچ بول رہے ہیں، ایسی کون سی بات کر رہے ہیں؟ ہر سچ کڑوا تو نہیں نہ ہوتا، یا ہر سچ سے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا سچی اپنے خوبی بیان کر دی، سچی اچھائی بیان کر دی، سچے فضائل بیان کر دیے، تو کیوں اس کو برا لگے گا یار؟ یہاں یہ ہے کہ کسی کی اصلاح کریں، اور اصلاح میں بھی اس کی تنقید یا اس کا کوئی کمزوری، اس کی خامی چھپی ہوئی ہے، تو نفس یہاں پر اپنی شرارت دکھاتی ہے، اور نفس بڑا شریر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے، اور اگر ہم کسی کی کمزوری بتانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی مطلب کہ نیگیٹو پہلو اس کے پیش نظر ہم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا انداز ہمارا بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے۔ میں بڑی پیاری بات ایک پڑھی تھی، اگر کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہے تو اسے پہلے اس بات کا یقین دلا دے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، واہ واہ واہ، اس کو برا بہت کم لگے یا نہیں لگے گا۔
بعض اوقات والد صاحب بھی بیٹے کو سمجھاتے ہیں، والد صاحب کا اگر انداز خوبصورت ہے تو انشاءاللہ بیٹے کو اتنا زیادہ وہ فیل نہیں ہوگا. پیر صاحب اصلاح کرتے ہیں، استاد صاحب اصلاح کرتے ہیں. اب استاد صاحب پوری کلاس کے اندر اس کو ذلیل کر کے اصلاح کریں گے تو ایک الگ ہے، لیکن اگر استاد صاحب اس کو مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، استاد صاحب تھوڑا سا برداشت صبر کر لیں، اور جب کلاس ختم ہو جائے پھر اس کو الگ سے اگر استاد صاحب اس کو ایک آدھ منٹ سمجھا دیں، بیٹا میں سب کے سامنے نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس کی سمجھ میں بھی آئے گا، استاد کی عزت بھی بڑھے گی. مگر یہ کرنا آئے تو نا. یا پھر وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز مبارک ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح کر کے اگر کوئی جنرل بات کر لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ استاد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. تو یوں کر کے اگر ہم بات کریں گے سچ بھی ہو جائے گی اور درست بھی ہو جائے گی، انداز بھی پوزیٹیو ہو جائے گا، اور آئی تھنک کہ ہمیں فوائد بھی حاصل ہو. مطلب وہ انجیکشن لگانے والا بھی لگاتا ہے نا، تھوڑا روئی ہوئی لگاتا ہے، تھوڑا سا یوں کرتا ہے، ذرا وہاں دیکھیے گا ٹھاک کر کے لگا دیتا ہے. نہیں ادھر دیکھ سوئی لا رہا ہوں، دیکھ بہت چپتی ہے، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری. ایسے تو کوئی بھی انجیکشن نہیں لگاتا یار. ایسے ہی تو بکرے کو بھی ذبح کرتے تو پہلے پانی پلاتے بھیا. ایسا تو ہمارے سامنے چیزیں ہیں یار. ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسے وابستہ ہونے کی برکت سے اچھے انداز سیکھنے کو ملتے ہیں. مرحبا قافلوں کے ذریعے سفر کرنے کی برکت سے الحمدللہ یہ ان پر پریکٹیکل عمل کرنے کی سعادت بھی مل جاتی ہے، تو دینی ماحول سے وابستہ بھی صحبت سے خاطر جی، صحبت تو مؤثر ہے، صحبت میں اثر ہوتا. ہاں اب پتا بھیا صحبت کس کی ہے، اگر نرم والے ہیں، اچھے ہیں، خوش اخلاق ہے تو آپ کے تو وہ انداز آئے گا، ابے تبے اوے تجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے والے اور تو تڑا والے، اب یہ صحبت ہے تو پھر اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. کائنڈلی وتھ امیجیٹ اپنی کمپنی کو چیک کرے، اپنی صحبت کو چیک کرے وتھ امیجیٹ. آپ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کون لوگ ہیں. بیٹھنا ہے اٹھنا بیٹا خوف خدا والوں کے ساتھ. ماشاء اللہ. مرحبا قوت. مبشر حسین تاریخ اسلام آباد سے. یعنی شورت کی بارگاہ میں سوال عرض خدمت یہ ہے کہ راحت رکھنی چاہیے. اب ایک شخص نے دوسرے کا دل دکھایا ہوا، یا وہ اس کو دیکھے گا، اگرچہ اس کی پہلی مسکراہٹ تھی، جیسے ہی اس کو دیکھے گا اس کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جائے گی. ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہمیں صدمہ دے دیتا ہے، اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ پایا ہوں تو اگر ہمیں کوئی صدمہ دے دیتا ہے اور ہماری واقعی حق تلفی کرتا ہے اور سخت دل آزاری کرتا ہے، اور اس نے پھر ہمارے زخم کو مطلب کہ دور کرنے کے لیے کوئی مرہم بھی استعمال نہیں کیا. اب جب ایسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک طبعی طور پر اس کو دیکھ کر ایک دل پر ایک بوجھ تو آئے گا، اس کو دیکھ کر بات بھی یاد آ جائے گی. چاہیے تو یہ کہ اگر اس کو کہہ دیا جائے، اگر ایسی کوئی خود کو اگر آپ نہیں مزہ آ رہا ہے یار اس کو دیکھ کر، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بتا دیں یار آپ کی اس وقت کی جو گفتگو اس وقت انداز ہے نا، اس سے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے. اس کو ریئلائز ہو جائے اور آپ کا دل صاف ہو جائے، اس سے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو تو فائدہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. یار میں سکون میں آ گیا، اب مجھے اس کو دیکھ کر کوئی ایسا نہیں مطلب کہ ٹینشن ہوتا ہے یا پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کرے اس کو سمجھ میں آ جائے. آمین. ایسا مجھے ایک بات لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب بھولنے نہیں دیتے اپنے آپ کو. یعنی بات ہو گئی ہے، چلو اس کو کیا کر لو، اس کو بھول جاؤ، کو معاملہ ہو گیا ہے اب چھوڑ دو اس کو. لیکن وہ جو بھولنے والا معاملہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ چیزوں پر جو ہے وہ یادوں پر بھی کیا ہے گرد جم جاتی ہے، لیکن اس نے کیا ہے اس کو یاد کو پالش جو ہے وہ کر کے رکھنا. کچھ چیزیں ہوتی ہے سلمان بھائی کہ وہ اصل میں کچھ واقعہ جو ہے نا نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ نشان جب نشان پہ نظر پڑے گی نا، میرا ایک نشان ہے، میری جب بھی نشان پہ نظر پڑے گی مجھے واقعہ یاد آ جائے. میرے ادھر پاؤں پر تلوے کے ادھر پاؤں پر ٹخنے کے پاس ایک نشان. جب موٹر سائیکل چلاتے تھے ماحول میں نہیں تھے تو ہمارے کئی ایسے ہو گئے جن کے سائلنسر سے وہ پاؤں جلے ہوں گے. تو میرا بھی ایک دفعہ سائلنسر سے پاؤں جل گیا تھا. وہ پاؤں جلا وہ اب بھی اس کا نشان ہے، تو وہ ختم تو ہو جاتا لیکن نشان وہ جب بھی ابھی تو نشان دیکھا بھی نہیں ہے مگر یاد آ گیا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آدمی ایسے موقع پر اپنے دل میں اللہ پاک کی یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اپنے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے. ایک طبعی طور پر بعض اوقات بندہ مجبور ہو جاتا ہے
لیکن دل میں بغض اور کینہ نہیں جمع کرتا، مرحبا، ماشاء اللہ. تاکہ اس کا دل مسلمانوں کے کینے سے پاک رہے. لیکن بعض اوقات طبعی طور پر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو شاید اب نہ بھلا سکے. صحیح. وہ شفٹ ڈیلیٹ ہے نا، شفٹ ڈیلیٹ، ہاں جی، یہ شاید ہمارے اندر نہیں ہے. اندر نہیں. ٹھیک ہے، سسٹم میں تو ہے. چلیں، بات بھولنے بھی دینی چاہیے. مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آ گئی. کسی نے اپنا یوں ایک ان کا دکھ والا ایک معاملہ تھا. ان کے بچے کو ایسا غالباً کوئی پرابلم تھا، تو وہ کیا تھا، وہ بچہ بیچارہ بہت جو ہے نا وہ روتا تھا، اور بہت مطلب وہ چیختا تھا بچہ. تو ان کے پاس انہوں نے وہ بچے کی اپنی آڈیو اس کی ریکارڈ کی تھی، اس کے رونے کی. تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں جب اپنے بچے کی آواز جب میں سنتا ہوں تو میرا وہ زخم جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار پہلے نمبر پر تو یہ آپ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح یادوں کو یوں لے کر نہیں چلنا چاہیے. لیکن میں نے کہا نا بعض واقعات جیسے کہ ابھی آپ نے گفتگو کی نا سلمان بھائی جی، ایک دفعہ میں کہیں تھا تو ایسے ہی بے تکلفی میں ایک صاحب نے میرے بیٹے کو، نہیں ابھی تو وہ نابالغ ہی تھا، چھوٹا سا تھا، کمر پر زور سے اس کو نہیں کمر پر ٹھا کر کے اس کی آواز کی گونج اب تک دکھا مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یار ایسا مارا یار اس نے یار. لیکن خیر وہ ماحول ایسا تھا کہ کچھ کہنے سننے جیسی پوزیشن نہیں تھی، لیکن مجھے یاد ہے. اسی طرح اب جیسے میرے بیٹے حمید کا ایکسیڈنٹ ہوا، جی، آدمی نہیں بھولے گا نا، ہر چیز تو نہیں بھولتا. تو اس طرح بعض اوقات لوگ آپ کو ایسے صدمے دے جاتے ہیں کہ آپ ریئلائز کر دیتے ہیں سب کچھ کر کے آپ نارمل بھی ہو جاتے ہیں. سلمان بھائی اب نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی یہ جو نارملٹی ہے نا، اس سے اس بات کی دلیل نہیں ہے وہ دماغ سے نکل گیا کہ وہ دل و دماغ سے نہیں، وہ اس کا ظرف ہے. صحیح. اس کا ظرف ہے کہ اس نے مطلب کہ اپنے آپ کو آپ کے لیے ایک نارمل کر دیا، لیکن وہ بھولے گا نہیں. ایسی چیزیں باتوں کا نکل دی کہ خود کو نارمل کرنا چاہیے، ایک اچھی زندگی کے ساتھ گزرنا چاہیے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہماری قبر و آخرت کا بھی فائدہ ہے. درگزر سے کام لینا چاہیے. جو معاف کرے گا اس کو معاف کیا جائے گا، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. سبحان اللہ. جی، کون اولاد کی تربیت کے حوالے سے کوئی کتاب یا کوئی مواد ایسا ارشاد فرمائیں جس کو دیکھ کے ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اس کا مطالعہ کروائیں کہ تربیت اولاد کیسی ہونی چاہیے، جیسے کہ حضرت فاطمہ نے امام حسن حسین کی تربیت کی. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. اس میں سب سے پہلے تو میں قرآن کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. سورہ لقمان کی آیات کو ہر والدین پڑھ لے صراط الجنان سے. اس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا، کئی دفعہ میں نے پڑھا. مجھے پیرنٹنگ پر بیان کرنے تھے یو کے میں، الحمدللہ مجھے سورہ لقمان سے بہت رہنمائی ملی. اگرچہ اور جگہوں پر بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں، لیکن سورہ لقمان میں جس طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اور جس طرح کی تربیت کا وہاں پر پورا ایک وہ آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا اور پھر اس کے تحت تفسیر بیان کی گئی، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا پہلے تو اس کو پڑھ لیں. آؤٹ اسٹینڈنگ. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حقوق اولاد پر یعنی ایک باقاعدہ پورا رسالہ ہے جس میں والدین اور اولاد کے حقوق کا بیان موجود ہے، خاص طور پر اولاد کے حقوق کا بیان موجود ہے. بیٹے اور بیٹیوں کے پورے حقوق موجود ہے کہ اور اس میں تربیت ہے، حقوق کے ساتھ ساتھ تربیت ہے. بیٹے کی الگ ہے، آخر میں دختر کر کے میرے اعلیٰ حضرت نے الگ سے اس کو مزید وضاحت فرمائی ہے. تیسری چیز تربیت اولاد. مقتۃ المدینہ کی بڑی عالی شان شاندار کتاب ہے تربیت اولاد. یہ 3 کتابوں کو پہلے دیکھ لیں. پہلے تو قرآن کریم، اس میں آیات اور روایات، حدیثیں اور فقہی احکام بھی انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. تو یہ دیکھ لیں. باہر شریعت کا 16واں حصہ، اس میں بھی الحمدللہ آپ کو اس حوالے سے رہنمائی مل جائے گی. تو یوں چند ایک چیزیں ہیں الحمدللہ. میں نے قرآن کریم، پھر اس میں حدیث بھی موجود ہے، پھر فتاوی رضویہ اعلی حضرت، باہر شریعت اور مقتۃ المدینہ کتابوں کے تعلق سے. اور اس میں پھر امیر سنت کے جو خاص طور پر اس موضوع کے جو ویڈیو کلپس ہیں ہمارے یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے، تو آپ اس کو سرچ کر لیں اور اس کو سنیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک اب یہ سمجھے کہ یہ آپ کے پاس ایک بڑا ہینڈسم کانٹینٹ آ گیا. اب اگر کانٹینٹ تو آ گیا، اب اس کو کوئی یوٹیلائز ہی نہ کرے. اور مطلب یہ تو ایسی ہے کہ مطلب بیمار آدمی دوائی جیب میں لے کے گھومے اور بولے صحیح نہیں ہو رہا. بھیا کھائے گا تو صحیح ہوگا نا یار. صحیح. جی، کون
محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس کا کفر مدینہ یا سنجیدگی ماشاءاللہ مشہور ہوتی ہے نا کہ یار وہ شخص ماشاءاللہ وہ سنجیدہ رہتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ مسکراہٹ کا معاملہ بہت کم رہتا ہے نا. تو کیا سنجیدگی کے اندر مسکرانے کو کس طرح سے ہم مطلب شامل کر سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری سنجیدگی پہچان تو بن جائے لیکن جو مسکرانا ہوتا ہے ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملنا، کیا وہ اس کے برعکس ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا بندے کو شاط فرمائیں گے؟ سنجیدگی الگ ہے یار. سنجیدگی اور مسکراہٹ کو جدا تو نہیں ہے. سنجیدگی کو میں سب کو ٹھٹا مذاق کرنا، ایک عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا، مسخرہ پن کرنا، اس طرح کی چیزوں کو ڈیفینیٹلی آپ اس کی پذیرائی نہیں ہے. لیکن ایک سنجیدہ شخص مسکراتا تو ہے نا. زاہد خشک تو نہیں ہونا چاہیے نا، زاہد خوش ہونا چاہیے، خشک نہیں ہونا چاہیے. مسکراہٹ اور سنجیدگی دونوں کوئی الگ نہیں ہے. اگر ایک شخص سنجیدہ ہے تو وہ اس طرح کی مطلب مسخرہ پن نہیں کر رہا، اس طرح کا ایک بازاری انداز اختیار نہیں کر رہا. اچھا پھر سنجیدگی ایک اور یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ سنجیدہ بات کر رہے ہیں. ایک جیسا موضوع ہے، ایک سنجیدہ گفتگو، ایک سیریس ٹاپک ہے اور میں سیریس ٹاپک پہ مسکراتا رہا ہوں. اچھا یہ ہو گیا، اوہو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تھا، اچھا بریک فیل ہو گیا تھا، ارے اللہ گاڑی بند ہو گئی تھی، ارے گاڑی بند. یہ بریک فیل اب سنجیدگی اور مسکراہٹ، اب یہ تو نہیں، ٹاپک سنجیدہ ہے تو وہاں تو مسکراہٹ نہیں بنتی نا. تو مسکراہٹ اور سنجیدگی جدا نہیں. آپ اس طرح اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. گفتگو اگر نارمل جیسے گفتگو چل رہی ہے اس سے مسکراتا ہوا آپ اپنا چہرہ رکھیں، اسمائلنگ فیس رکھیں، کھلکھلاتا ہوا چہرہ ہوگا، لوگ آپ کے قریب ہیں. اسپیشلی جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو ان چیزوں کو بڑی اہمیت دینی پڑتی ہے کہ لوگ ورنہ تو اگر منہ پھلا ہوا دور ہو جائیں، مسکراتا ہوگا قریب آ جائے. ماشاء اللہ، مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے. صاحب آپ نے بریک فیل کی بات کی، آپ کا بریک میری بریک فیل نہیں ہے صاحب، میرا بریک الحمدللہ لگائیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کبھی آپ بیٹھے ہوں گاڑی میں اور گاڑی کا بریک فیل ہوا ہو، کبھی کوئی ایسا ہے؟ میں ہی کیوں آ جاتا ہوں مڑ مڑ کر آپ کے پاس، وہ میری گاڑی کا بریک کیوں فیل ہوگا یار؟ اللہ نہ کرے. ویسے کبھی ہوا ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں، اللہ مجھے 2 واقعات یاد آ رہے. میری صدقہ اللہ کا شکر. پہاڑ سے اترتے ہوئے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا. پہاڑ سے اترتے میرا بریک فیل ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ میری گاڑی کا نہیں ہوا تھا، میرا بریک فیل ہوا تھا جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا. یہ نہیں میری بات تصاویر یہ لوگ چلاتے ہیں جی بیفور اینڈ آفٹر والی، ہاں جی یہاں ہوں پانی کے پاس یہ وہ ہے. ہم گئے تھے تفریح کرنے کے لیے، پکنک مری اور ادھر ادھر ہم وہ گئے تھے. تو ادھر ایک پہاڑ پر ہم گئے تھے، گلیشیئر پر، برف پر. تو وہاں بڑی اونچائی پر گئے تھے نا، چڑھ کر. اب 18-19 سال کے نوجوان تھے، چڑھ کر گئے تھے. اب وہاں سے واپسی تھی. اب جیسے وہاں سے واپسی ہوا تو میرے چلتے میرے قدم تیز ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. اب قدم تیز ہوئے نا تو اب میں رکوں نہیں. سلمان بھائی میرے سامنے سے درخت جو تھے نا یوں گزر رہے تھے، زوم 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 زوم. اللہ. اچھا میں بھاگ رہا ہوں، میں کہا پکڑو. نیچے میرے دوست کھڑے ہوئے تھے، ان کو ایک عمران ہم کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. اچھا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہٹ گئے. اللہ اکبر. سامنے اتنا بڑا پتھر، یا اللہ، اتنا بڑا پتھر سامنے، اور میں بھاگتا آ رہا ہوں. اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، ابھی تو خالی بول ہی سکتا ہوں. میں اس پتھر کے اوپر سے کود کر نکلا. I don't know how can I did this. مطلب کیسے میں نے یہ کیا، I don't know. مگر میں پتھر کے اوپر سے کود کر نکلا اور اس کے آگے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے. اللہ. سیدھا میں ان پتھروں میں گیا، میرا یہاں سے سر پھٹا، خون نکلا. تو وہاں اب کوئی ایسی خاص ہاسپٹل تو تھی نہیں، تو کوئی کلینک تھا کوئی سی کا، وہاں لے گئے اٹھا کر. اور وہ تھا، اس نے نہ سن کیا نہ کچھ بے ہوش کیا. اس نے جو اسٹچ کیے، میں تھا نہ زخم تھا نہ میرا درد تھا.
اور وہ سفر تھا تو بریک پیو میرا یوں فیل ہوا تھا. اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے, عافیت سلامتیاں عطا فرمائے. اب بھی اگر یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو میرے کو یہ نشان یاد آ جائے گا. اللہ رحمت کے سائے میں رکھے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ پاک خیر فرمائے, اللہ پاک مغفرت سے نواز دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, ہو اصلاح اس کی جو بدکار